ایک روز میں کھانا بنا رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میرے شوہر سلیم سامنے کھڑے تھے، ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تبھی میرے شوہر بولے، آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا۔ اچانک مہمان آ گیا، کیا کھانا تیار ہے؟ جی تیار ہے تقریباً۔ یہ کہہ کر میں باورچی خانے میں چلی گئی اور سلیم دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ انہوں نے کھانا کھا کر مہمان کو بیٹھک میں بڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتانے لگے۔ فیروز میرے بچپن کا دوست ہے، آج کل برے حالات کا شکار ہے۔ وہ میرے پاس آیا ہے۔ یہاں نہ تو اس کے پاس رہنے کو ٹھکانہ ہے اور نہ ہی روزگار۔ میں پریشان ہوں کہ اس کو کہاں ٹھہراؤں۔ بیٹھک میں ٹھہرا لیجیے، میں نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا۔ وہ بھی ایک طرح سے رضامندی لینا چاہ رہے تھے کیونکہ مہمان کے کھانے کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ سلیم پرسکون ہو گئے اور بولے کہ میں نے اسے تسلی دی ہے کہ جب تک تمہارے روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس رہ جاؤ۔ رہنے کا ٹھکانہ اور روزگار سب اللہ کی مرضی سے ہو جائے گا۔ سلیم نے گھر کی بیٹھک فیروز کے لیے خالی کر دی اور میں صبح و شام کھانا پکا کر بھجوانے لگی۔ 2 ماہ یہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا۔ اس کو بے فکری اور سکون میسر آیا تو دل جمعی سے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ سلیم بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے تھے کہ میرے دوست فیروز کو ملازمت کی ضرورت ہے، کوئی سلسلہ بنے تو مدد کرنا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور فیروز کو ایک محکمے میں مناسب سی نوکری مل گئی۔ مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی سلیم نے اپنے مکان مالکن سے تذکرہ کیا۔ ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا، اس عورت نے یہ گھر فیروز کو مناسب کرائے پر دے دیا۔ یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کے پڑوس میں خود مالکن مکان کی رہائش تھی۔ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اب ایک مسئلہ اسے یہ درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے۔ وہ بھی تکلف محسوس کرنے لگا، کہتا تھا کہ بھابھی نے بہت ہی تکلیف اٹھائی ہے، مزید ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ آخر سلیم نے مشورہ دیا کہ فیروز میاں شادی کر لو، کب تک کوئی تم کو کھانا کھلائے گا اور کب تک ہوٹل کا مضر صحت کھانا کھا پاؤ گے۔ اس پر وہ ہنس دیا، بولا، سلیم یار میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا؟ انہی دنوں میری چھوٹی بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ کچھ عرصہ سے شدید بیمار تھی۔ حمید نے مجھ سے ذکر کیا کہ تم کہو تو میں فیروز سے پہلے بات کروں، پہلے اپنی ماں سے صلاح لے لو، وہ مان جائیں تو روشن کی شادی فیروز سے ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ آپ کا دوست کیسا آدمی ہے۔ ارے بھائی نہایت شریف آدمی ہے، ہم بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ 2 ماہ میں تم نے بھی اس کو جانچ پرکھ لیا ہوگا، کوئی بری عادت اس میں نہیں۔ ٹھیک ہے، میں امی اور بہن سے بات کرتی ہوں، تم بعد میں اپنے دوست سے بات کرنا۔ میں نے ماں سے بات کی، وہ بولیں، کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی لڑکی وقت پر بیاہی جائے؟ تم کو پتہ ہے کہ 2-3 ماہ سے تمہاری بہن کچھ حلیل رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں، پہلے یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں ماں علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ نے آخر اسے بیانا تو ہے، پھر تم اور سلیم خود سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو۔ ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ آپ رضامند ہیں تو میں سلیم سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے سلیم سے اور انہوں نے فیروز سے اس کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں فیروز چپ رہا۔ اس چپ کا کیا مطلب ہے یار؟ میری سالی دیکھی بھالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تیرا گھر آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی اسے نجات مل جائے گی۔ فیروز نے کہا، جو تم بہتر سمجھو مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی، بات اتنی جلدی بن جائے گی، مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ فیروز نے سلیم سے یہ بھی کہا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں ہے، ابھی میری نوکری لگی ہے، اس کی تم فکر مت کرو،
وہ سب انتظام ہو جائے گا۔ تم رضامند ہو تو پھر میں ساس اور سالی سے بات کر لیتا ہوں۔ یوں فیروز کی شادی میری بہن روشن سے ہو گئی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا، کیونکہ فیروز کے پاس بری اور زیور کے لیے رقم بھی نہ تھی۔ لڑکے کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے کیا۔ مجھے یقین تھا کہ روشن شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی اور میرے والدین کی مالی حالات بھی کچھ درست نہ تھے، اور حالات اچھے نہ ہونے کے سبب کوئی اچھا سا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں، اور ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد روشن کی رنگت سرخ ہونے لگی اور وہ تندرست دکھائی دینے لگی۔ سلیم نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے، یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر، ان کے دوست کا گھر بس جائے گا، اور سسرالی بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی لڑکی کو اچھا بر مل گیا ہے۔ دونوں کا گھر بن گیا۔ فیروز اور روشن خوش رہنے لگے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا۔ سلیم سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ روشن شادی کے بعد خوش تھی۔ سال بعد اس نے بچی کو جنم دیا، جس کا نام اس نے حوریہ رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول بھی تھی۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہ تھا، میں اسے گھر لے آتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ مجھ کو اپنی بھانجی بہت پیاری لگتی تھی۔ اب تو وہ ہمہ وقت میرے پاس ہی رہتی۔ وہ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی کہ جب رات کو سو جاتی تب ماں اسے اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور میری اتنی عادی ہو گئی کہ 1 منٹ بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی، اور اس کی بیماری اتنی بڑھی کہ لاغر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا اور وہ 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی، لیکن فیروز کا تو گھر اجڑ گیا اور حوریہ بے آسرا ہو گئی۔ تب بھی فیروز نے اسے مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ نے اس کی پرورش کرنا ہے۔ بہن کی وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر میں بہت رویا کرتی تھی۔ سلیم بھی غمزدہ تھے کہ ان کے پیارے دوست کا گھر اجڑ گیا۔ اس عرصہ میں یہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ روشن نے اپنی وفات سے 2 دن قبل فیروز سے وعدہ لیا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی ہو شادی کر لینا۔ سال بعد میں نے اور سلیم نے فیروز کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، بچی تو ہمارے پاس ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہ گھر کی مالکن سروری بیگم کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ اس کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہے، وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ ہم نے ان دونوں کے بارے میں چہمگوئیاں سنی تو سلیم نے فیروز سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اس کا شوہر پردیس میں ہے، اس کو باہر کے کام کروانے ہوتے ہیں تو مجھے کہوا دیتی ہے، میں کر دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ سلیم یہ سن کر خاموش ہو گئے، حالانکہ لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ سروری بیگم رات کو بھی فیروز کے گھر آتی جاتی ہے۔ محلے اور آس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تب بھی سردیاں آئیں اور فیروز نے مجھ سے کہا کہ باجی میری رضائی دھلوا کر بھروا دیں، مجھے رات کو سردی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں نے کہا بھیا مکان اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائیاں نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دیں۔ میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ یوں ہی میں نے ایک رضائی باہر نکالی، اس کے اندر سے کئی خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو فیروز کے نام تھے، ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں، جس کا خاوند اس کو سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا۔ اس کے ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنی بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں بھی جو رائے تھی وہ بھی زمین بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو فیروز کو نہایت نیک چلن اور اسے باکردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوط میں ہمارے گھر کی باتیں بھی تھیں۔ میں یہ سارے خطوط اٹھا کر اپنے گھر لے آئی
جب فیروز کو یہ پتہ چلا کہ خط میں اٹھا لائی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوا اور ہم سے جھگڑ پڑا اور اپنا زیور جو ہمارے پاس تھا طلب کیا، جو اس کی رقم ہمارے پاس امانت رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اپنی بچی بھی لے گیا، ہم سے بول چال بند کر دی اور بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بے حد تکلیف دہ تھا۔ بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھ کو امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ امی امی کی دہائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکارے سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ سلیم سے میری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیروز سے لڑنے کی بجائے گھر ہی تبدیل کر لیتے ہیں، تاکہ نہ بچی کی آوازیں ہمارے کانوں تک آئیں گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے فیروز کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے، کیونکہ یہ بری بات ہے اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت اس کو ہم سے دور کر گئی۔ جس دن ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم لوگ مکان تبدیل کر رہے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، جانے اب کیسے لوگ کرائے دار آئیں گے۔ سلیم ان کو کیا وجہ بتاتے، یہی کہا کہ مجبوری ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر چلے گئے، باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے جانا تھا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی معاملے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ محلے کی عورتیں بھی جمع ہو گئیں۔ سب نے کہا 10 سال تم لوگ رہے، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر اب کیوں گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اور اب جھگڑا بھی ہو گیا ہے۔ تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی فیروز کو لکھے ہیں، مگر میں نہیں دوں گی، کیونکہ ان خطوط میں ہماری بھلائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں نے یہ خط دیے بھی تو فیروز کو دوں گی، کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو سارے خطوط میں آپ لوگوں کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میرے یہ کہنے سے تو طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب سلیم پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ سلیم نے مجھ سے کہا اسما، مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بھی بات اپنے منہ سے مت نکالنا تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی بھانجی سے جدائی کا غم پڑا ہے جو اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ یہ بچی اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بچی کو میرے پاس آنے تک نہ دیتی تھی۔ بس اسی غصے کے رد عمل میں مجھ سے ایسی بات کہلوا دی اس نے۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے، مگر میں یہاں آ کر قطعی خوش نہ تھی، بے حد اداس اور بھجی بھجی رہتی۔ حوریہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا۔ میں اپنی مرحومہ بہن کی نشانی سے بہت محبت کرتی تھی۔ چند ماہ تو میں اس غم میں گھلتی رہی، پھر آخر ضبط نہ کر سکی۔ تبھی ایک روز اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا، حوریہ جو باہر کھڑی تھی اس نے مجھ کو پہچان لیا اور امی کہتی ہوئی دوڑ کر رکشے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی والہانہ محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کیا سوجی کہ دل پر قابو نہ رہا۔ میں آنن فانن اسی رکشے میں اپنے ساتھ اس کو گھر لے آئی۔ جب سلیم گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور بولے تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اب تمہارا بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس داخل کر دے گا۔ میں تو اس کو محبت میں اٹھا لائی تھی، مگر فیروز بھاگ دوڑ میں لگ گیا اور آس پڑوس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ میں فیروز کی بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہی تھی۔ بس میرے بہنوئی نے ہم پر اپنے بچے کے اغوا کا کیس درج کرا دیا۔ تبھی سلیم بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ ایسا نہ کرو۔ میری بیوی محبت سے مجبور ہو کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی۔ اس کا دل اپنی بھانجی کے لیے بہت اداس تھا۔ میں خود ابھی سے واپس پہنچانے آ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی بات کو تھانے تک لے جاؤ، مگر وہ باضد تھا۔
کہ چلو بات وہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے سلیم نے اس کو اس بات سے باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن رکھ لو اور اس دوران میں کیس کو بھی ختم کروا دوں گا۔ 2 دن گزرے تھے، دوپہر کا وقت تھا، جب حمید دفتر سے آئے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ فیروز ہے۔ فیروز بہت گھبرایا ہوا کھڑا تھا، تن پر لباس بھی موزوں نہیں تھا اور پاؤں میں چپل پہنی ہوئی تھی۔ سلیم اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے، فیروز نے جواب دیا۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں پھنس گیا ہوں، مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ سلیم اس کو اندر لے آئے، پانی پلایا، اپنے کپڑے دیے اور تسلی دی اور کہا جو کچھ ہوا ہے اسے قطع نظر میں تمہاری ہر طرف سے مدد کروں گا۔ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ فیروز نے بتایا کہ آج دوپہر میں سروری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح سے نہیں لگائی تھی۔ وہ صحن میں سے ہوتا ہوا کمرے میں ہمارے سروں پر آ پہنچا۔ ہم تو بے خوف بیٹھے تھے۔ اس کا شوہر باہر ملک میں ہوتا تھا۔ اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن رہ گئے۔ دراصل وہ بغیر اطلاع کے آ گیا۔ گھر پہنچا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل فیروز سے ملنے گئی ہے۔ بچوں کو خبر تھی کہ وہ اکثر دوپہر میرے گھر آ جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا دھیان رکھنا، باہر مت نکلنا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا ہوگا۔ محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ میں تو اس جگہ جانے سے بھی ڈرتا ہوں۔ میرے مکان کا دروازہ کھلا پڑا ہے، وہاں سب سامان، زیورات، نقدی سوٹ کیسوں میں موجود ہے۔ تم ہی کسی طرح اس محلے میں جا کر معلوم تو کرو کہ ہوا کیا ہے۔ میں تو اب وہاں نہیں جا سکتا، لوگ مجھے ماریں گے، محلے بھر میں رسوائی بھی ہوگی۔ سلیم نے اس وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے چلے گئے۔ وہاں جا کر صورتحال دیکھی، فیروز کے مکان کی کنڈی بجائی، وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ اتنے میں محلے کے 3-4 آدمی بھی اکٹھے ہو گئے، شاید وہ طاق میں تھے کہ وہ آئے تو اسے 2 ہاتھ کریں۔ سلیم نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے کہ فیروز کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آج کسی کام سے در سے گزر رہا تھا۔ کام یہ تھا کہ فیروز نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم میاں بیوی پر درج کروایا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کی محبت کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اب مجھے فیروز سے ملنا ہے، مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور ہی ہے۔ محلے والوں نے فیروز کو خوب گالیاں دیں، کہا وہ تمہارا ہم زلف تھا، اسی لیے تم اس کا سامان اٹھا کر لے جاؤ، ہم کسی صورت بھی اس کو دوبارہ ادھر نہیں آنے دیں گے ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ سروری کا شوہر تو بیوی کو قتل کر ڈالتا اگر ہم درمیان میں نہ پڑتے۔ وہ اتنی زخمی تھی کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا اور اس کا مرد تھانے بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی بات پر جھگڑا تھا، بات رفع دفع ہو گئی۔ ہم نے فیروز کا نام نہیں آنے دیا، ورنہ ہمارا محلے دار جو بیچارہ اتنے عرصے سے پردیس میں اپنے بچوں کے لیے خوشیاں کما کر لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ اس وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان اپنے ساتھ لے جائیں۔ پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ سلیم نے ہی فیروز کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب لوگ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ دونوں ہم زلف ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں۔ وہ میرے شوہر پر بہت بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے اور ہم لوگ بہت عرصے تک اس محلے میں رہ بھی چکے تھے۔ اس وجہ سے ہماری ساکھ بہت اچھی تھی اور محلے والوں نے ان پر اعتماد کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ فکر نہ کریں، اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ فی الحال میں سامان لے کر اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں
اور فیروز بھی ادھر کبھی نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو دکھ اس بات کا ہونا تھا کہ فیروز کے ساتھ ساتھ میری عزت بھی چلی جانی تھی۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں سلیم نے فیروز کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد فیروز بھی کبھی اس محلے میں نہ گیا اور نہ ہی ہم کبھی اس محلے میں گئے، اور فیروز نے تو خود کو کافی عرصہ روپوش ہی رکھا۔ خبر نہیں سروری کو اس کے شوہر نے معاف کر دیا یا طلاق تھما دی، لیکن اس واقعے کے بعد فیروز کے تو مزاج ٹکانے آ گئے۔ اس نے ہر برے کام سے توبہ کر لی اور اپنی بیٹی کو بھی ہمارے سپرد کر دیا، اور ہم سے کہا کہ باجی حوریہ کو آپ ہی رکھو، اسے اپنی ہی بیٹی سمجھو۔ تب میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنی مرحومہ بہن کی بیٹی کو ہمیشہ گلے لگا کر رکھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔